بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، میں نے نورانی قاعدہ کے بیسک چیزوں کے اوپر اس سے پہلے ایک ویڈیو پیش کیا۔ اس میں نے بہت سی ضروری چیزیں آپ کے سامنے رکھی۔ آپ نے بہت کچھ اس ویڈیو سے سیکھا ہوگا، جانا ہوگا۔ تو اسی ویڈیو کا آج یہ دوسرا حصہ میں پیش کر رہا ہوں، تختی نمبر 2 سے۔ تو اس ویڈیو کو بھی دیکھیے اور اس میں بھی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ ہدایت تختی نمبر 2۔ تختی نمبر 2 کو کیسے پڑھنا ہے وہ بتائے جا رہے ہیں۔ مرکبات، ملے ہوئے حروف۔ مرکبات ملے ہوئے حروف کو کہتے ہیں۔ تختی نمبر 1 میں مفردات تھے، الگ الگ حرفوں کو مفردات کہتے ہیں، اور تختی نمبر 2 میں مرکبات ہے۔ مرکبات ملے ہوئے حروف کو کہتے ہیں۔ اکثر حروف جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ان کی شکلیں بدل جاتی ہیں اور پہچانی نہیں جاتی۔ اس تختی میں وہ شکلیں دکھائی گئی ہیں۔ پہلی تختی کی امداد سے الگ الگ حرف کی شکل اور اس کا نام سمجھاتے اور بتاتے اور پوچھتے جائیں۔ اول سے آخر، آخر سے اول، اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر کی طرف یاد کرائیں۔ نمبر 2، واضح ہو کہ ان میں نون یا بھی با تا ثا کے ہم شکل ہو گئے ہیں۔ تختی نمبر 2 میں نون یا با تا ثا کے جیسے ہے۔ صرف نقطوں کی تعداد اور ان کے اوپر نیچے ہونے سے امتیاز ہوتا ہے۔ مثلاً اوپر ایک نقطہ ہو تو نون، نیچے ہو تو با وغیرہ۔ اسی طرح باقی ہم شکل حرفوں کی نقطوں سے پہچان ہوتی ہے۔ کسی حرف کو پہچاننے کے لیے اس کا صرف نقطہ اور اس کا سرا ہی کافی ہے۔ غرض کہ ایک سی صورت والے حروف کے نقطے رد و بدل کر کے یاد کرائیں۔ مثلاً با کا نقطہ اگر اوپر رکھ دیں تو کون حرف بن جائے گا، اور تا کا نقطہ نیچے لگا دیں تو کون حرف بن جائے گا۔ تا اور قاف میں کیا فرق ہے، شین اور ثا میں کیا فرق ہے، یہ ساری چیزیں بچوں کو پڑھاتے وقت یہ ساری باتیں سمجھائیں، اس طریقے سے سمجھائیں۔ نمبر 2، اس تختی سے طلباء کو مطالعہ کا ڈھنگ سکھائیں۔ مثلاً پارہ ام کا کوئی صفحہ یا چند سطریں مقرر کر کے طلباء سے کہیں کہ اس کے تمام حرفوں کو پہچانیں۔ جو حرف نہ پہچانا جائے اسے ان مرکب حرفوں کی شکلوں میں تلاش کریں۔ نمبر 3، صفحہ نمبر 9 کی آخری سطر نمبر 3، صفحہ نمبر 3 کی آخری سطر کو اس طرح پڑھائیں۔ حمزہ اصلی شکل میں، یعنی جو جہاں پر حمزہ صرف لکھا ہوا ہے تو اس کو اس طریقے سے پڑھیں گے، حمزہ اصلی شکل میں۔ حمزہ الف کی شکل میں، یعنی حمزہ الف کے اوپر لکھا ہوا ہے تو اس کو اس طریقے سے پڑھیں گے، حمزہ الف کی شکل میں۔ حمزہ واو کی شکل میں، جو حمزہ واو کے اوپر بنا ہوا ہے تو اس کو پڑھیں گے حمزہ واو کی شکل میں۔ حمزہ یا کی شکل میں، اور حمزہ اگر یا کے اوپر بنا ہے تو اس کو پڑھیں گے حمزہ یا کی شکل میں۔ اس طرح سے بچوں کو پڑھائیں گے۔ نمبر 4، اس تختی میں اتنی مشق ہو جانی چاہیے کہ قرآن مجید کے جس مقام سے حروف پوچھے جائیں بلا تأمل حرفوں کے نام لیتے جاویں۔ مثلاً عما یتساءلون کو اس طرح بتا سکیں، عین، میم، یا، تا، سین، الف، حمزہ، لام، واو، نون۔ جب تک اتنی مشق نہ ہو آگے نہ بڑھائیں، اور ایسی استعداد کے لیے اس تختی کی مزید مشق کرا دیں۔ بچوں میں اتنی تختی
اس تختی کے ختم پر اتنی صلاحیت نہ پیدا ہو تو اپنے طریقۂ تعلیم کی کوتاہی جانے اور حالت درست ہونے تک تختی نمبر 3 شروع نہ کرائیں۔ تو تختی نمبر 2 سے متعلق یہ ہدایات تھے کہ بچوں کو کیسے پڑھانا ہے۔ ہدایت تختی نمبر 3، معلموں کو لازم ہے کہ قاعدہ کے ختم تک کوشش کرتے رہیں کہ بچے ہر حرف کو اپنے مخرج سے ادا کیا کریں۔ اس تختی میں حرکات کا بیان 3 میں ہر ایک کی مثالوں کے ساتھ کیا گیا ہے۔ تختی شروع کرانے سے پہلے زبر زیر پیش کی شناخت کرائیں۔ یہ بھی یاد کرائیں کہ حرکت زبر زیر پیش کو کہتے ہیں اور جس حرف پر زبر زیر پیش ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ زبر کو فتحہ، زبر والے حرف کو مفتوح، زیر کو کسرہ، زیر والے حرف کو مکسور، پیش کو ضمہ، پیش والے حرف کو مضموم کہتے ہیں۔ جب ان حرکتوں کو خوب پہچاننے لگیں تب ان کو ہجوں سے یہ تختی پڑھائیں۔ اس طرح سے حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، یہ بھی سمجھا دیں کہ الف پر کوئی حرکت یعنی زبر زیر پیش وغیرہ نہیں ہوتی۔ جس حرف پر زبر زیر پیش ہو اسے حمزہ جانو۔ جس حرف پر یعنی جس الف پر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو تو اسے حمزہ پڑھنا ہے۔ اسی طرح یہ تختی ہجوں سے آخر تک خوب صحت کے ساتھ یاد کرائیں۔ جب ہجوں سے یاد ہو جائے تو رواں پڑھائیں۔ رواں کی خوب مشق کرائیں۔ اوپر سے نیچے کو، نیچے سے اوپر کو، بائیں سے دائیں کو پڑھائیں۔ بیچ بیچ میں سے پوچھیں۔ جدا جدا ورقوں پر حرکتیں رکھ کر پڑھنے کی مشق کرائیں۔ ہجوں میں پہلے حرف کا نام لیا جاتا ہے پھر حرکت کا۔ ایسی مشق ہو جانے کے بعد الفاظ کو ہجے اور رواں ساتھ ہی ساتھ کرانا چاہیے۔ مثلاً عین زبر ع، با زبر با، عبا، دال زبر دا، عبدا۔ اب ہر سبق میں ہجے اور رواں دونوں اہم ہے کہ دونوں میں صاف صاف ادائیگی ہو۔ اگر دونوں میں سے کسی ایک میں بھی کمی رہی تو آگے سبق نہ دے۔ رائے مفتوح اور مضموم کو پر اور مکسور کو باریک پڑھائیں۔ غرض یہ کہ حرکات زبر زیر پیش کو تھوڑا بھی نہ کھینچنے دیں اور نہ جھٹکا ہونے دیں۔ نیز ہجے اور رواں سوچ سوچ کر اور اٹک اٹک کر سنا دے تو یاد میں شمار نہ کیا جائے۔ ہجے اور رواں دونوں کو منہ کھول کر واضح طور پر لہجہ کے ساتھ بچہ زبان سے ادا کرے۔ لہجے سے بچوں کی دلچسپی میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو تختی نمبر 3 سے متعلق یہ ہدایات تھے۔ اب تختی نمبر 4، ہدایت تختی نمبر 4۔ اس تختی میں پہلے حروف مدہ الف یا واو، حروف مدہ 3 ہے، الف یا واو کا بیان الگ الگ 3 صفحات میں ہے۔ پھر کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، جو دراصل حروف مدہ ہی کی تختیاں ہیں، الگ الگ 3 صفحات میں مثالوں کے ساتھ درج ہے۔ ان 6 کو ایک الف کے برابر کھینچنا چاہیے۔ اس مقدار میں کمی بیشی نہ ہو۔ کمی سے حرف حرکت بن جائے گا اور بیشی سے مد ہو جائے گا۔ ایک الف کی مقدار وہی ہے جو اردو زبان میں ہے، جیسے پانی، کہ اس میں پا کو ایک الف کے برابر کھینچا جاتا ہے اور نی کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ اس میں کمی بیشی ہو تو لفظ غلط ہو کر سننے میں ناگوار بھی ہوگا۔ اسی طرح ایسی غلطیوں سے عربی الفاظ بھی غلط ہو جاتے ہیں۔ ان اسباق کے ہجے اس طرح ہوں گے: با الف زبر با، با واو پیش بو، اور با کھڑا زبر با، با کھڑی زیر بی، با الٹا پیش بو۔ الفاظ کے ہجے اس طرح ہوں گے، مثلاً زا الف زبر زا، دال زبر دا، زادا، میم زبر ما،
واو الف زبر وا، موا، زایا زیر زی، موازی، نون پیش نو، موازینو، ہا الٹا پیش ہو، موازینو ہو۔ اس طرح ہجے کریں گے۔ ہر تختی کی پہلی سطر یا پہلا لفظ اگر پکا ہو جائے تو ساری تختی بچہ خود بخود نکال لے گا۔ اسی طرح ہر سبق اور ہر تختی میں خلاف ترتیب بچے کا امتحان لیتے رہنا چاہیے۔ میم الف زبر ما، میم واو پیش مو، میم یا زیر می، اور نون الف زبر نا، نون واو پیش نو، نون یا زیر نی کے پڑھتے وقت ناک میں آواز نہ جائے، یعنی ان کو ماں، منہ، میں، نا، نو، نے کی طرح پڑھنا بڑی غلطی ہے۔ یائے مکسور کی ادائیگی حمزہ مکسور کی طرح نہ ہو، اور واو مضموم یائے مکسور کی ادائیگی حمزہ مکسور کی طرح نہ ہو، یعنی یا زیر ی بولنا ہے، یا زیر ای نہیں بولنا ہے۔ حمزہ زیر ای اور یا زیر ای نہیں ی، تو یہ فرق ہونی چاہیے۔ اور واو مضموم کو حمزہ مضموم کی طرح نہ پڑھیں، یعنی واو پیش وو، او نہیں، واو پیش وو بولنا ہے، واو پیش او نہیں بولنا ہے، بلکہ حمزہ پیش او اور واو پیش وو۔ مجھول آواز یعنی ڈھیلی آواز سے ہرگز بچایا جائے، جیسے چور کی، یعنی حمزہ پیش او نہیں بولنا ہے، حمزہ پیش او بولنا ہے۔ واو پیش وہ نہیں بولنا ہے، واو پیش وو بولنا ہے۔ وہ یہ مجھول ہوا تو مجھول نہیں پڑھنا، معروف پڑھنا ہے۔ معروف پڑھیں گے کس طریقے سے؟ واو پیش وو، حمزہ پیش او، با پیش بو، یہ اس کو معروف کہتے ہیں۔ جیسے چور کی واو اور شیر کی یا دونوں مجھول ہیں، اور نور کی واو اور تیر کی یہ دونوں معروف ہیں۔ عربی میں سب آوازیں معروف یعنی سخت ہوتی ہیں۔ تو تختی نمبر 4 سے یہ ہدایت تھے۔ ہدایت تختی نمبر 5، حروف لین مثلاً قو اور لئی کو اس قدر جلد پڑھیں جیسے جس قدر قف اور نس کو جلدی پڑھتے ہیں۔ حروف لین کو معروف پڑھیں، جیسے اردو میں بمبئی کی یا ہے اور بالا مئو کا واو۔ تو حروف لین کو بھی معروف پڑھنا ہے اور جلد پڑھنا ہے، کھینچنا نہیں ہے۔ جیسے قاف واو زبر قو، تو قاف واو زبر قو ایسے کھینچ کے نہیں پڑھنا ہے بلکہ جلدی پڑھنا۔ قاف واو زبر قو، لام یا زبر لئی، لام یا زبر لے ایسے نہیں پڑھنا ہے، جلدی پڑھنا ہے اور معروف پڑھنا ہے۔ اب ہدایت تختی نمبر 7 اور 8، تنوین کے ہجے ایسے کریں گے۔ بادو زبر بن، بادو زیر بن، بادو پیش بن۔ 2 زبر جس حرف پر ہو اس کے آخر میں ایک الف جاتا ہے، مگر یہ الف وصل ملانے میں نہیں پڑھا جاتا اور نہ ہجے کرنے میں، البتہ وقف میں پڑھا جاتا ہے۔ تو با 2 زبر بن میں جو الف ہے وہ الف کو پڑھا نہیں جاتا ہے۔ با 2 زبر بن ایسے ہجے کریں گے، با الف 2 زبر بن اس طریقے سے نہیں کریں گے، بلکہ با 2 زبر بن کریں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ تختی نمبر 8 کی پہلی سطر کے ہجے، تا 2 زبر تن، تا نون زبر تن۔ اس طرح تنوین اور نون ساکن کو بیک وقت ہجے کر کے پھر اسی وقت دونوں کو رواں پڑھائیں کہ آواز دونوں کی یکساں ہوتی ہے، یعنی دونوں کو تا 2 زبر تن، تا نون زبر تن، تن تن ایسے پڑھائیں۔ اس تختی کو دیکھ لیجئے گا، ہم نے ویڈیو جو بنایا ہے اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ اب تختی نمبر 11 اور 12 اس کو دیکھیے، اس میں قلقلہ کا بیان ہے۔ مثلاً با ساکن پڑھنے کے وقت دونوں لب مل کر سختی کے ساتھ علیحدہ ہوں، اگر دونوں لب علیحدہ نہ ہوں تو با کا قلقلہ ادا نہ ہوگا، بخلاف میم ساکن کے، کیونکہ اس میں قلقلہ نہیں ہے، حالانکہ دونوں حرف لبوں سے نکلتے ہیں، جیسے اب، ام۔ تو با حروف قلقلہ میں سے ہے اور با کے اوپر جزم ہے، تو یہاں پر قلقلہ ہوگا۔ قلقلہ مطلب آواز ٹکرائے گی، اب یہ آواز ٹکرا رہی اب، لیکن ام اس میں قلقلہ نہیں ہوگا کیونکہ میم قلقلہ میں سے نہیں ہے، تو یہاں پر آواز ٹکرائے گی نہیں بلکہ آواز ٹھہر جائے گی، جیسے ام،
یہ آواز ٹھہر جا رہی ہے، تو اسی کو قلقلہ کہتے ہیں۔ ہدایت تختی نمبر 3، ہجے مثلاً ابا کہ اس طرح ہوں گے، حمزہ با زبر اب، با زبر با ابا، تو تشدید والا حرف کہ ہجے اس طریقے سے کریں گے۔ مشدد حرف کی ادائیگی میں 2 حروف کے برابر تاخیر اور کچھ سختی ہوتی ہے۔ یا پر تشدید ہو تو یا کو خوب ظاہر کر کے پڑھیں، واو پر تشدید ہو تو پڑھتے وقت ہونٹوں میں گولائی ہو جائے۔ تو ہدایت تختی نمبر 14، تشدید والی را پر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی۔ کون کون را پر ہوگی وہ دیکھیے، را تشدید والی را کے اوپر تشدید ہے تو اس را کے اوپر اگر زبر ہے یا پیش ہے تو اس را کو پر پڑھیں گے۔ نمبر 2، زیر والی رائے مشددہ کو باریک پڑھیں گے۔ را کے اوپر تشدید ہے لیکن اس کے نیچے زیر ہے، مشدد را کے نیچے زیر ہے تو باریک پڑھیں گے۔ جیسے بری، بری میں دیکھیے را کے اوپر تشدید ہے لیکن اس را کے نیچے زیر ہے، اس وجہ سے اس را کو باریک پڑھیں گے، بری۔ رائے مشددہ پر زبر یا پیش ہو اور اس سے پہلے حرف پر زیر ہو تو را کو شروع سے ہی پر ہی پڑھیں گے۔ جیسے برا، برو، رائے مشددہ پر زبر یا پیش ہو اور اس سے پہلے حرف پر زیر ہو، اس سے پہلے حرف پر زیر ہو تو یہاں پر برا برو میں دیکھیے را مشددہ ہے اور را کے اوپر زبر ہے، برو میں را کے اوپر پیش ہے تو زبر پیش ہے، لیکن اس سے پہلے جو با ہے اس با کے نیچے زیر ہے، زیر ہے تو ایسے را کو بھی پر پڑھیں گے، برا کے را کو پر پڑھیں گے اور برو کی را کو بھی پر پڑھیں گے۔ نمبر 4، رائے مشددہ پر زیر ہو اور اس سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو را کو شروع ہی سے باریک پڑھیں گے۔ جیسے شری، برزا، اب دیکھیے رائے مشددہ کے نیچے زیر ہے اور اس سے پہلے زبر رہے چاہے پیش رہے را کو باریک ہی پڑھنا ہے۔ نمبر 5، رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہو تو اس کے باریک ہونے کی 3 شرطیں ہیں، یعنی را کے اوپر جزم ہے اور اس سے پہلے زیر ہے تو اس کو باریک پڑھیں گے 3 شرطوں کے ساتھ۔ نمبر 1، رائے ساکنہ سے پہلے زیر اصلی ہو، عارضی نہ ہو۔ رائے ساکنہ سے پہلے اگر زیر اصلی ہے تو اس را کو باریک پڑھیں گے۔ کس را کو؟ رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہو تو اس کے باریک ہونے کی 3 شرطیں ہیں، رائے ساکنہ سے پہلے زیر اصلی ہو، عارضی نہ ہو۔ نمبر 2، زیر اور رائے ساکنہ دونوں ایک کلمہ میں ہو۔ نمبر 3، رائے ساکنہ کے بعد اسی کلمہ میں حروف مستعلیہ میں سے کوئی نہ ہو۔ یہ 3 شرطیں ہیں تو اس را کو باریک پڑھیں گے۔ یہ 7 حروف خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا جن کا مجموعہ خصہ ضغطین قز ہے، اگر تینوں شرطوں میں سے ایک بھی نہ ہوگی تو را پر ہوگی۔ تفصیل اس قاعدے کا جمال القرآن لمعہ صفحہ نمبر 8 میں دیکھیں۔ نمبر 6، رائے ساکنہ سے پہلے یائے ساکنہ ہو تو رائے ساکنہ ہر حال میں باریک ہوں گی۔ جیسے قدیر، رائے ساکنہ سے پہلے یائے ساکنہ ہو، رائے ساکنہ سے پہلے یائے ساکنہ ہو تو رائے ساکنہ ہر حال میں باریک ہوگی۔ جیسے قدیر، قدیر میں را ساکن ہے، رائے ساکنہ ہے، رائے ساکنہ سے پہلے یا ہے اس کے اوپر بھی وہ بھی ساکن ہے تو ایسے را کو باریک پڑھنا ہے۔ جیسے خیر، خیر میں بھی را ساکنہ ہے اور را ساکنہ سے پہلے یا ساکنہ ہے، زیر میں بھی را ساکنہ سے پہلے یا ساکنہ ہے تو یہ ان تینوں جگہ را کو باریک پڑھیں گے۔ نمبر 7، رائے ساکنہ سے پہلے اگر یا ساکنہ کے علاوہ رائے ساکنہ سے پہلے اگر یا ساکنہ کے علاوہ کوئی حرف ساکن ہو تو اب تیسرے حرف پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے۔ جیسے والفجر، جیسے رائے ساکنہ ہے، رائے ساکنہ سے پہلے یہاں پر جیم جو ہے وہ ساکن ہے، جیم پر جزم ہے، یا پر یا نہیں ہے، یہاں پر جیم ہے تو جیم سے پہلے دیکھیں گے کہ اس پر زبر ہے یا پیش ہے۔ اگر زبر پیش ہے تو اس را کو پر پڑھیں گے۔ جیسے یہاں پر فا کے اوپر زبر ہے، امور یہاں پر بھی دیکھیے را ساکن ہے، را ساکن سے پہلے واو ساکن ہے اور اس سے پہلے کیا ہے؟ میم ہے جس پر پیش ہے
تو زبر یا پیش ہو تو اس کو را کو بھی پور پڑھیں گے، جیسے والفجر امور، تو یہاں پر دونوں را کو پور پڑھیں گے، جبکہ دونوں جگہ وقف کریں۔ اور اگر تیسرے حرف پر زیر ہو تو رائے ساکنہ باریک ہوگی، جیسے ذکر جبکہ وقف کرے ہے نا، را ساکنہ ہے، را ساکنہ سے پہلے کاف ساکنہ ہے، اور کاف ساکنہ سے پہلے زال ہے جس کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک پڑھیں گے، ذکر۔ تو یہ را سے متعلق یہ قواعد تھے۔ ہدایت تختی نمبر 15، قمری و شمسی کلمہ کے شروع میں جو حمزہ الف کی شکل میں ہے، اگر اس سے پہلے کوئی کلمہ یا حرف ملے تو وہ حمزہ نہیں پڑھا جائے گا، اور اگر اسی حمزہ سے شروع کرے تو اس کو زبر کے ساتھ ادا کیا جائے گا، قمری و شمسی کلمہ کے شروع میں جو حمزہ الف کی شکل میں ہے، اگر اس سے پہلے کوئی کلمہ یا حرف ملے تو وہ حمزہ نہیں پڑھا جائے گا، اور اگر اسی حمزہ سے شروع کرے تو اس کو زبر کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ تو ہدایت تختی نمبر 15 تک ویڈیو بہت لمبا ہو جا رہا ہے، اس وجہ سے آج یہیں پر ختم کرتے ہیں اس ویڈیو کو، اور انشاءاللہ تیسرا ویڈیو ہم پیش کریں گے اسی بیسک کے اوپر، اور انشاءاللہ اس میں یہ بیسک کی ساری چیزیں مکمل ہو جائے گی۔